بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ آج جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے پورنوگرافی، اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ لوگوں کو یہ ساری چیزیں میسر ہیں ان کے فون پر اور انٹرنیٹ پر، اور یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور دوسروں کو بھی ان چیزوں سے روکیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اور میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو روتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا جو کہ گزر گیا ایک کار کریش میں، اور یہ واقعہ پیش آیا ایک مسلمان ریاست میں۔ وہ لڑکا عادی ہو چکا تھا فحش مواد دیکھنے کا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ ہوا کچھ یوں، وہ پیسے دیتا تھا تاکہ وہ ہر ہفتے ای میل پا سکے جو کہ فل ہوں غیر اخلاقی تصویروں سے۔ اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں، کیوں نہ تم ہی پیسے دو، اور جب تمہیں ای میلز مل جایا کریں تو آگے ہمیں بھی بھیج دیا کرو۔ اس کے کافی فرینڈز تھے جنہیں وہ تصویریں بھیجتا تھا۔ جب اسے وہ ای میلز مل جاتی تو وہ آگے اپنے دوستوں کو بھی بھیج دیتا، اور وہ ایسا بھیج کے تھک گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ان کو آٹو فارورڈ کر دوں۔ آٹو فارورڈ کا مطلب کہ خود بخود وہ ای میلز آگے اس کے دوستوں کو چلی جایا کریں گی۔ وہ تو مر گیا کار کریش میں، لیکن جب اس کے دوستوں کو معلوم ہوا اس کی موت کا تو وہ بہت دکھی ہوئے۔ کچھ دوست اس کے ساتھ ہی تھے لیکن وہ زندہ بچ گئے تھے۔ آگے یہ ہوا جو کچھ دنوں بعد وہ ایک دوسرے کو ملے اس کے گھر پر، تو وہاں ایک عالم تھے، اور وہ عالم کو بتاتے بتاتے بہت روئے کہ ہمیں ہر ہفتے ای میلز آتی ہیں ہمارے اس دوست سے جو کہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو؟ ایک انسان جو گزر گیا لیکن مرنے کے بعد بھی وہ ای میلز آگے جاتی رہیں۔ اس کے دوستوں نے سرورز سے رابطہ کیا کہ اسے بند کروا دیں، کیونکہ اس کا اکاؤنٹ کا کوئی پاس ورڈ نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ تب تک بند نہیں ہو سکتی تھی جب تک وہ سبسکرپشن ایکسپائر نہ ہو جائے۔ تو سب بہت روئے، لیکن اس دن ان کو بہت بڑا سبق ملا۔ پھر عالم نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ سب لوگوں نے ایسی چیزیں دیکھنا بند کر دی ہیں، کیونکہ آپ سب نے عبرت حاصل کی۔ اللہ اس کی مغفرت کرے گا، ہمیں اس کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ جج ہے، ہم جج نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ایسی چیزیں دیکھنے کے آتی ہیں، ذرا سوچیں کہ آپ یہی کام کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے مرنے کے بعد ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہو، ہم اپنے فعلوں کو درست کر لیں۔ ایک بار میں ایک بیان میں بیٹھا تھا، بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں ذرا سوچیں کہ آپ کتنے سال جینا چاہتے ہیں۔ تو لوگ سوچنے لگے، تو پھر وہ پوچھتے ہیں ہاں بھائی آپ کتنا جینا چاہتے ہو؟ ایک کہتا میں جب تک اللہ چاہے، ایک کہتا میں 100 سال جینا چاہتا ہوں، ایک کہتا میں 90 سال جینا چاہتا ہوں، پر کسی نے نہیں کہا کہ میں مرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتے ٹھیک ہے اگر تم 100 سال بھی جی لو تو جب 100 سال ختم ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں پھر بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جب تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے تو کیوں نہ اچھے ریکارڈ کے ساتھ جائیں۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جی جان سے محنت کریں اور نیک اعمال کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اکبر، لا الہ